السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت نہم کی اردو کی کتاب نیو سلیبس کے مطابق دوسرے سبق نظم نعت کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے نظم نعت کے شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح کی، جبکہ آج کی ویڈیو میں شعر نمبر 3 کی تشریح کروں گی۔ آئیے شعر نمبر 3 ملاحظہ فرمائیے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولیٰ تم ہی تو ہو۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ واسطے کے لیے، غایت وجہ کو بھی کہتے ہیں اور مقصد کو بھی کہتے ہیں۔ غایت اولیٰ سب سے بنیادی وجہ، سب سے بنیادی مقصد۔ ان الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا۔ مفہوم کی ہیڈنگ دے کر ہم نے اس کا مفہوم لکھنا ہے۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ تمام وجوہات کی سب سے پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں۔ اسی مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی تشریح کریں گے، اسی کی وضاحت کریں گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو تعارفی جملہ ترتیب دینا ہے وہ مجموعی شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھنا ہے۔ شعر کو مجموعی طور پر مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک تعارفی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے ترتیب دیا ہے، چونکہ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع و عریض کائنات بنائی، پھر اس میں بے شمار اور ان گنت نعمتیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر تمام نعمتوں سے اس کائنات کو بھر دیا، کائنات کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات تخلیق کر کے اس دنیا کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان میں سے پہلے بھی ایک تشریح میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سے سب سے اشرف اور افضل انسان کو بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا۔ اس شعر میں شاعر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، تمام مخلوقات میں سے انسان ہی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ہیں۔ اسی عظمت کو اور اسی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کے بقول تمام مخلوقات میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اعلیٰ و ارفع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں۔ یہ اتنی وسیع و عریض کائنات اور اس کائنات میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تخلیق کی ہیں، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے نا کہ سب کچھ پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس کائنات میں موجود تمام تخلیقات، تمام موجود چیزیں، اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی تخلیق کے ہزاروں سال پہلے پیدا فرمایا، تو اس لیے یہ کائنات اور اس میں موجود تمام چیزوں سے اعلیٰ و ارفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ کائنات اور اس میں موجود ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو کلام الہی کہا جاتا ہے، چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،
اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، لیکن کچھ باتیں جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں تو ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث، وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائی، تو حدیث قدسی ہے، یعنی یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سرور کائنات سے خالق کائنات کی محبت کا یہ عالم ہے کہ یہ سارا جہاں اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار کر دیا۔ چونکہ نظم نعت میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو اسی محبت میں شاعر اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس انداز سے بیان کرنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کو بھی اس قدر محبت ہے، اور اس محبت کا یہ عالم ہے کہ سارا جہان، یعنی یہ ساری کائنات اور اس میں موجود تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع و فرما بردار کر دی۔ اس کائنات کی رونقیں، اس کائنات کی بہاریں، رعنائیاں، آبادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دم سے ہیں۔ اس سے متعلق، اس سے ریلیونٹ ایک شعر آتا ہے، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد ہے عالم تیرے کرم سے، یعنی کائنات میں ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جلوے نظر آتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو اس طرح جیسے اللہ رب العالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو جیسے آپ کی رحمت ہر طرف نظر آتی ہے تو آپ کی ذات اقدس کے جلوے ہر طرف نظر آتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہی یہ عالم، یہ جہان، یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے وہ آباد ہے۔ شاعر کا موقف ہے کہ کائنات اور اس میں موجود کوئی چیز بیکار نہیں، بلکہ ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ دوسرے مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے، جیسے غایت اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، غایت یعنی وجہ، کائنات میں موجود ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے وجود میں آئی ہے، ہر چیز کی تخلیق کی کوئی وجہ ہے، کوئی مقصد ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا بھی مقصد ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت بتا رہا ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بظاہر انسان تھے، سب سے اعلیٰ و ارفع تھے، پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا بھی مقصد سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات میں موجود ہر شے میں اللہ کی محبت کا دم بھر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفت خداوندی کی خیرات عطا فرما کر مخلوق کو اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت تھی، اور محبت کا یہ عالم ہے کہ یہ تمام جہان اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تخلیق کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا یہ صلہ دیا کہ تمام کائنات میں موجود ہر شے میں اللہ کی محبت کا دم بھر دیا، یعنی ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، تو یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی قدرت ہمارے اوپر ظاہر ہوئی، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہمیں حاصل ہوئیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح معرفت خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی. ہم تو اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ کی پہچان کروائی توحید کے نور سے. جیسے آپ نے ہمارے دلوں کو منور کیا، ایسے پورے عالم کو منور کر دیا. تو یہی بات یہاں پہ شاعر بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت خداوندی کی خیرات عطا فرما کر مخلوق کو اللہ کی حمد میں مصروف کر دیا. اس سے متعلق ایک شعر آتا ہے: حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہ دنیا ویران تھی، ظلمت اور جبر و بربریت کے اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے نور سے تمام دنیا کو روشن اور منور کر دیا. تو یہ تھی شعر نمبر 3 کی تشریح، جو میں نے انتہائی آسان الفاظ میں متعلقہ حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہے. آپ بھی اسی طرح حوالہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کو یاد کریں. ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد اس کو لائک ضرور کریں اور اسے دوسرے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے کماحق کا استفادہ کر سکیں. چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے.